حدیث نمبر حصہ 2 کے پہلے حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 آپ کو ایکسپلین کی جا چکی ہے۔ اب حدیث نمبر 1 آپ کو ڈکٹیٹ کروائی جا رہی ہے، سمجھتے جائیے اور لکھتے جائیے اور جیسا سمجھایا جا رہا ہے ویسے لکھیے۔ حدیث نمبر 1 میں آپ کو بتایا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اس حصے میں، اس حدیث میں 2 باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے پہلے حصے میں فضیلت والا عمل، اس حدیث کے سب سے پہلے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتا ہے، کافر اور مومن، یہ وہ کلمہ ہے جو ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کلمے کو ماننے والا مومن ہے اور انکار کرنے والا کافر ہے، پیراگراف 6 توحید دین کی بنیاد، توحید دین کی بنیاد، توحید دین کی بنیاد۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تمام اعمال و نیکیاں بیکار ہیں۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر تمام اعمال و نیکیاں بیکار ہیں۔ چونکہ توحید کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، چونکہ توحید کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی عبادت اور نیکی قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ کلمہ بلا شبہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب ہے کلمہ توحید کی اہمیت، کلمہ توحید کی اہمیت، کلمہ توحید کی اہمیت۔ یس، اسٹارٹ کیجئے۔ اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے توحید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے
توحید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، توحید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ یہی وہ عہد ہے، یہی وہ عہد ہے، یہی وہ عہد ہے جو ہر نبی اور ہر پیغمبر سے لیا گیا تھا، جو ہر نبی اور ہر پیغمبر سے، جو ہر نبی اور ہر پیغمبر سے، جو ہر نبی اور ہر پیغمبر سے لیا گیا تھا، ہر پیغمبر سے لیا گیا تھا، اور عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا گیا تھا، عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا گیا تھا۔ پیراگراف چینج کر دیجیے۔ اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ سینٹر میں لکھیے گا، میٹرک کو مارک شروع کیجیے گا۔ فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ذکر الہی سے بڑھ کر ہو، جو ذکر الہی سے بڑھ کر ہو، اسے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو۔ ریپیٹ کر رہی ہوں ترجمہ۔ ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ذکر الہی سے بڑھ کر اسے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو، جو ذکر الہی سے بڑھ کر اسے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو۔ انورٹڈ کماس کلوز کر دیجیے آپ۔ ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب لکھیے، اللہ کا ذکر یعنی ذکر الہی۔ لا الہ الا اللہ کے کلمات اللہ کا ذکر ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمات اللہ کا ذکر ہیں۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا
عذاب الہی سے بچانے والا کوئی عمل نہیں۔ یہی کلمات آخرت میں نجات کا باعث ہیں۔ یہی کلمات آخرت میں نجات کا باعث ہیں۔ یہی کلمات آخرت میں نجات کا باعث ہیں۔ پیراگراف کمپلیٹ۔ اب سیکنڈ پیراگراف حصہ ہے، یہ پہلا حصہ تھا، پہلے حصے میں، اب آ رہا ہے دوسرے حصے میں۔ پہلے حصے میں جو ذکر کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ذکر الہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، یعنی توحید کی اہمیت بیان کی گئی ہے، توحید کا ذکر کیا گیا ہے جو دار اسلام میں داخل ہونے کا سب سے پہلا کلمہ ہے، اور اسی کی بدولت مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی دعا، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا۔ شروع کیجیے لکھنا۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں استغفار بریکٹ میں لکھیے گا، استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ دعا سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے، بندگی کا اظہار، دعا سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے، دعا سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ انسانوں میں انبیاء اور پیغمبروں اور فرشتوں کے علاوہ، انسانوں میں انبیاء، پیغمبروں اور فرشتوں کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، فرشتوں کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انورٹیڈ کماز میں لکھیے گا یہ چیز، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ دوسری ہیڈنگ لکھیے گا، گناہ کی تعریف، یعنی گناہ کیا ہے کی تعریف۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور ان کی قائم کردہ حدود سے گزر جانا، اور ان کی قائم کردہ حدود سے گزر جانا، قائم کردہ حدود سے گزر جانا گناہ کہلاتا ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی تعریف کمپلیٹ ہو گئی۔ ہیڈنگ لکھیے توبہ کی تعریف، توبہ توبہ کی تعریف۔ یہ گناہ کی تعریف تھی، اب یہ توبہ کی تعریف، توبہ کی تعریف۔ اگر انسان اپنے گناہ پر نادم نہ ہو، اگر انسان اپنے گناہ پر نادم نہ ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، اپنی غلطی کا اعتراف، اگر انسان اپنے گناہ پر نادم نہ ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے اور استغفار بھی نہ چاہے، اور استغفار بھی نہ چاہے، اور استغفار بھی نہ چاہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ اگر انسان اپنے گناہ پر نادم نہ ہو، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے اور استغفار بھی نہ چاہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ لیکن اگر پیراگراف چینج کر دیجیے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، اپنے گناہ پر نادم ہو کر اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس عمل سے دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور سچے دل سے اس عمل کو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نہ کرنے کا
عہد کرتا ہے، نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اور اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کو استغفار کے ذریعے خوش کر لے گا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ استغفار کے ذریعے اپنے رب کو خوش کر لے گا، اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دے گا۔ تو یہی سچی توبہ کہلاتی ہے، تو یہی سچی توبہ، تو یہی سچی توبہ کہلاتی ہے، تو یہی سچی توبہ کہلاتی ہے، اور یہی استغفار کا سبب بنتی ہے، اور یہی استغفار کا سبب بنتی ہے۔ اور یہی استغفار کا سبب بنتی ہے، یعنی بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو استغفار کے ذریعے راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو استغفار کے ذریعے راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو استغفار کے ذریعے راضی کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے جو عہد کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اب وہ گناہوں سے دور رہے گا، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا۔ یہی اس کی کامیابی ہے، یہی اس کی کامیابی ہے۔ یہی اس کی کامیابی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، انورٹڈ کمار میں لکھیے گا ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور رحم
फरमाने वाला है। तर्जुमा रिपीट। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इंसान को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इंसान को अपनी अमली ज़िंदगी में, इंसान को अपनी अमली ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में, इंसान को अपनी अमली ज़िंदगी में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्योंकि ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स गुनाहों से ऐसा पाक वो साफ हो जाता है, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है, पाक व साफ, गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है कि जैसे उसने कभी गुनाह ही ना किया हो, कि जैसे उसने कभी गुनाह ही ना किया हो, गुनाह ही ना किया हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कंप्लीट हो गया है। और आपकी हदीस नंबर 1 की तशरीह भी कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से हेडिंग वाइज तवज्जो से काम कीजिएगा। जो वर्ड्स आपको आपके हिसाब से मुझे लग रहे थे कि आपको लिखना समझना चाहिए, तो वो मैं लिखती जा रही हूँ। आप इसको समझते जाइए और अच्छी तरह समझकर लिखिए। जिस तरह हेडिंग वाइज आपको करवाया गया है, इसी तरह हेडिंग वाइज आप हदीस नंबर 1 की तशरीह